محمد ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ طلاق کے بعد سورۃ التحریم کا آغاز ہوتا ہے۔ اس کی ابتدا میں نبی مکرم علیہ السلام کے خاص واقعے کے تناظر میں ہمیں خاندانی زندگی کے بارے میں رہنمائی دی گئی ہے، پھر سربراہ خاندان کی ذمہ داری کا بیان اور ایک خاص معاملہ عورت کا اپنے پرسنل آئیڈینٹی کا معاملہ، اپنا علیحدہ تشخص ہے، اس کی سیپریٹ آئیڈینٹی ہے، اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں نمایاں فرمایا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے حلال فرمایا آپ اسے کیوں حرام کر لیتے ہیں؟ تبتغی مرضات ازواجک، اپنی بیویوں کی رضا چاہنے کے لیے، واللہ غفور الرحیم، اور اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ قد فرض اللہ لکم تحلۃ ایمانکم، یقیناً اے لوگو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے قسموں کا کفارہ مقرر کیا ہے، واللہ مولاکم، اور اللہ تمہارا مولا کارساز ہے، وَهُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ، اور وہ اللہ خوب علم رکھنے والا حکمت والا ہے۔ اس کے ذیل میں مفسرین نے دو تین واقعات نقل کیے۔ ایک واقعے کا حاصل اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عصر کی نماز کے بعد حجرے ساتھ ساتھ ایک ایک زوجہ محترمہ کے پاس جاتے اور رات جن خاتون کی باری ہوتی زوجہ کی ان کے قیام فرماتے، کسی ایک زوجہ کے حضور شہد تناول فرماتے تو باقی دو ازواج مطہرات کو ایک خیال سے آیا کہ ہمیں بھی وقت زیادہ تھوڑا ملنا چاہیے، تو انہوں نے طے کیا کہ ہم حضور سے کہیں گے کہ آپ اس شہد کو استعمال نہ کریں۔ حضور نے ان کی دلجوئی کرنے کے لیے شہد کو اپنے اوپر روک لیا۔ حلال چیز تھی، حضور نے خود پسند نہیں فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ ایسا نہ کیجئے، کہیں حضور کی محبت میں امت اسی چیز کو حلال نہ کرا یا اس کو حرامی نہ ٹھہرا لے۔ اس سے اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم علیہ السلام کو توجہ دلا دی۔ اور ہمیں کیا سمجھایا گیا؟ یہ تو حضور کا معاملہ ہے، حلال چیز جو ہوتی ہے حضور علیہ السلام کو فرمایا گیا کہ آپ اس کو اپنے اوپر حرام نہ کیجئے۔ ہم لوگوں کا معاملہ خدا نہ خواستہ عام مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں، کبھی گھر والوں کی محبت میں حرام کو حلال نہ کر لیں، اس سے چوکنا رہنا چاہیے۔ وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَىٰ بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا، اور یاد کیجئے نبی علیہ السلام نے اپنی زوجہ سے ایک راز کی بات کہی، فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ، پھر جب اس زوجہ نے اس بات کی خبر کسی دوسری زوجہ کو دے دی اور اللہ تعالیٰ نے اس بات کو نبی علیہ السلام پر ظاہر فرما دیا، عَرَّفَ بَعْضَهُ وَأَعْرَضَ عَنْ بَعْضٍ، تو نبی علیہ السلام نے ان زوجوں کو اس کی کچھ خبر دی اور باقی بات سے اعراض فرمایا۔ فَلَمَّا نَبَّأَهَا بِهِ، تو جب نبی علیہ السلام نے یہ بات ان زوجوں کو بتائی، قالت من انباک ھذا، تو عرض کرنے لگیں کہ آپ کو یہ خبر کس نے دی؟ قال نبأنی العلیم الخبیر، آپ نے فرمایا کہ مجھے خبر دی ہے اس اللہ نے جو خوب علم رکھنے والا، خوب خبر رکھنے والا ہے۔ اچھا جی، وہ راز کی بات کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے راز رکھا، بات ہی ختم ہو گئی۔ دوسری بات اللہ نے نبی کو بتا دی، کہاں بتایا؟ قرآن میں تو کہیں اور ذکر نہیں ہے۔ پتہ چلا قرآن کے علاوہ بھی رسول پاک علیہ السلام پر وحی آیا کرتی تھی۔ حسن معاشرت کا بیان کہ حضور کو اپنے گھر والوں کا بھی معمول معلوم ہوتا تھا اور اللہ تعالیٰ کی نگرانی میں حضور تھے، اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے بھی اطلاع عطا فرماتا تھا۔ راز کے بعد ذرا ایک نے دوسری کو بتا دی، توجہ دلا دی کہ رازوں کی حفاظت رہے، اور حضور کے حسن معاشرت کا بیان کہ بس اتنا بتایا کہ تم نے راز کسی کو بتا دیا، باقی حضور نے سرزنش نہیں کی، یہ حضور کے حسن معاشرت کا بھی تذکرہ ہو گیا۔ ان تتوبا الی اللہ فقد صغت قلوبکما، اگر تم دونوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور توبہ کرو تو تمہارے دل تو مائل ہو چکے۔ وہ جو دو ازواج نے ارادہ کیا نا کہ ہم حضور سے کہیں گے کہ آپ شہد تناول نہ فرمائیں، ان کو توجہ دلا دی گئی کہ اگر تم نے اگر احساس ہو گیا کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا تو حضور کی ازواج مطہرات کا مقام تو بہت بلند ہے، چلو تم اللہ کے حضور توبہ کرو، تمہارے دل تو مائل ہو ہی چکے۔ نیک نیتی کا معاملہ ہوتا ہے الحمدللہ۔ وَإِن نیک نیتی اس گھرانے میں نہیں ہوگی تو اور کہاں ہوگی؟ فقد صغت قلوبکما، تو تمہارے دل تو مائل ہو چکے۔ وَإِن تظاہر علیہ، اور اگر تم نے بالفرض نبی علیہ السلام کے مقابلے میں ایک دوسرے کی مدد کی، فإن اللہ هو مولاه وجبریل وصالح المؤمنین، تو بے شک اللہ تعالیٰ اور جبرائیل اور نیک مومن وہ نبی علیہ السلام کے رفیق ہیں، ساتھی ہیں، والملائکۃ بعد ذلک ظہیر، اور فرشتے بھی ان کے علاوہ مددگار ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ بتا رہے اللہ جبریل امین اور تمام فرشتے اور تمام اہل ایمان نبی علیہ السلام کے ساتھی، سبحان اللہ۔ عسى ربه ان طلقكن ان يبدله ازواجا خيرا منكن، اگر بالفرض نبی علیہ السلام تمہیں طلاق دے دے تو قریب ہے کہ ان کا رب ان کے لیے اور بیویوں کو بدل دے جو تم سے بہتر ہوں گی، مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثیبات وابکارا، کیسی ہوں گی؟ اطاعت گزار، مؤمن، فرما برداری کرنے والیاں، توبہ کرنے والیاں، عبادت گزار، روزہ رکھنے والیاں، شوہر دیدہ جو کہ بیوہ ہو چکی ہوں، اور کواریاں۔ سبحان اللہ، اگر اللہ چاہے تو بدل دے، لیکن اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے کسی زوجوں کو طلاق دے کر تب بدلا تو نہیں، تو یہ صفات
ازواج مطہرات میں موجود ہیں، ان کا ذکر کر کے ازواج مطہرات کی عظمت کا ذکر آ رہا ہے کہ حضور نے تو کسی زوجہ کو طلاق نہیں دی ہے۔ تو یہی صفات حضور کی ازواج مطہرات کی مطلوب ہیں، اور ان ازواج مطہرات میں صفات جیسے کہ اما عائشہ وہ کواری تھی جن سے حضور کا نکاح ہوا، کئی نکاح حضور نے بیوہ خواتین سے کیے، اور باقی تمام صفات جو ہیں وہ حضور کی ازواج مطہرات میں موجود تھی۔ اللہ ان پر اپنی رحمت نازل فرمائے۔ ایک وقفہ لیتے ناظرین، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، وقودھا الناس والحجارہ، جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہوں گے، علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم، اس پر سخت مزاج اور زور آور فرشتے متعین ہیں، اللہ نے جو انہیں حکم دیا وہ اس پر عمل کرتے ہیں، ویفعلون ما یؤمرون، اللہ نے جو انہیں حکم دیا وہ اس کی نافرمانی نہیں کرتے، ویفعلون ما یؤمرون، اور وہی کچھ کرتے ہیں جس کا انہیں حکم دیا جاتا ہے۔ یہ گھر کے سربراہ کی اہم ترین ذمہ داری، مرد کو اللہ تعالیٰ نے ذمہ دار بنایا، قوام بنایا، سورہ نساء 34 قوام مرد کو بنایا، اس کے ذمہ کفالت کی بھی ذمہ داری ہے، شوہر پر ذمہ داری، باپ پر ذمہ داری، جہاں گھر والوں کی مادی ضروریات کو پورا کرنا ہے وہیں ان کی روحانی ضروریات کو پورا کرنا ہے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری شریف کی حدیث، تمہیں سے ہر ایک راعی ذمہ دار نگہبان ہے، اس کی رعیت کے بارے میں سوال ہوگا، باپ ہے تو اولاد کے بارے میں، شوہر ہے تو بیوی کے بارے میں سوال ہوگا۔ آج ہم غور کریں گھر والوں کو کپڑے کے اعتبار سے کس قدر سے فیسلٹیٹ کرتے ہیں، کپڑوں کے اعتبار سے، کھانے کے اعتبار سے، پینے کے اعتبار سے، عصری تعلیم کے اعتبار سے، بالکل صحیح، جسم کے اعتبار سے کتنی محنت ہو رہی ہے، ارے روح کے اعتبار سے کتنی محنت ہو رہی، دنیا کی تکلیف سے بچانے کے لیے بڑی محنت، دنیا کی گرمی کی شدت سے بچانے کے لیے بڑے اسباب، جہنم کی گرمی سے بچانے کے لیے کس قدر ہم فکر مند ہیں۔ اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم گھر کی ذمہ داری سمجھیں سربراہ خاندان کی حیثیت میں۔ ویسے تو سارے گھر والوں کو ایک دوسرے کو نیکی کی دعوت دینی، بدی سے روکنا ہے، لیکن گھر کے سربراہ کی ذمہ داری زیادہ ہے، اور فرمایا کہ وہ بڑا سخت معاملہ ہے جہنم کی آگ کا، وہاں جو فرشتے مقرر کیے گئے ان کا کام ہی عذاب دینا ہے۔ استغفر اللہ استغفر اللہ، ہم چولہے کے اندر انگلی کا جانا بھی گوارا نہ کریں تو کیا جہنم کی آگ میں جانا گوارا کر سکتے ہیں گھر والوں کے بارے میں؟ اللہ اکبر۔ گھر کا کیا ماحول ہے، دین کی تعلیم کے اعتبار سے، دین پر عمل کے اعتبار سے، آخرت کی فکر کے اعتبار سے، جنت ہمارا ٹارگٹ ہے کہ نہیں؟ کہ گھرانے کے بچوں کا ذکر کرو، بڑا پیارا گھرانہ، بچوں سے لوگ کہتے ہیں تمہارا گھر بڑا چھوٹا ہے، کہاں ہاں ہاں، جب قبر میں جائیں گے قبر گھر سے بھی چھوٹی ہوگی، لیکن ہم تو بڑا گھر لیں گے جنت میں، سبحان اللہ، ہم تو بڑا گھر لیں گے کہاں؟ جنت میں۔ اللہ ایسے ہی جذبہ ہم سب کو عطا فرمائے، لیکن اہم ذمہ داری اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ یا ایھا الذین کفروا، اے کفر کرنے والو، لا تعتذروا اليوم، آج معذرت پیش نہ کرو، بہانے نہ بناؤ، انما تجزون ما کنتم تعملون، تمہیں بدلے میں وہی کچھ دیا جائے گا جو تم عمل کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے۔ قرآن حکیم کا یہ اسلوب بھی ہے، ایک حکم دیا جائے اور اس پر عمل نہ ہو تو یہ بھی عملاً کفر ہے، عملاً، عقیدے کا نہیں، عمل کا کفر ہے۔ جو جان بوجھ کے نماز ترک کر دے، حدیث میں آتا ہے وہ کافر ہے، عمل کا کافر، کلمہ پڑھتا ہے تو مسلمان ہے، عقیدے کا نہیں، عمل کا کافر۔ تو عمل کیا بتایا جا رہا ہے؟ گھر والوں کو اور اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، اور اگر یہ کام نہیں کر رہے تو استغفر اللہ، عملی طور پر یہ کفریہ روش ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اب توبہ کی دعوت، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو اللہ کے حضور توبہ کرو، سچی توبہ۔ عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم، امید ہے کہ تمہارا رب تم سے تمہاری برائیوں کو مٹا دے گا، یعنی ختم کر دے گا، ویدخلکم جنات، اور تمہیں باغات میں داخل فرمائے گا، تجری من تحتها الانہار، جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ، جس دن اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام کو اور ان کو جو ان کے ساتھ ایمان لائے اللہ رسوا نہیں کرے گا۔ توبہ کی پکار لگائی گئی، سچی توبہ۔ توبہ کا اصل مفہوم ہے پلٹ آنا، توبہ کا اصل مطلب ہے پلٹ آنا، گناہوں کو چھوڑ کر نیکی کی طرف آ جانا۔ سچی توبہ کی شرائط اہل علم نے بیان فرمائی، صحابہ کرام میں سے سیدنا علی نے بھی بیان فرمائی رضی اللہ عنہ۔ دل میں ندامت بھی ہو کہ میں نے گناہ بہت کیے، زبان پر استغفار کے کلمات بھی ہوں، آئندہ گناہ نہ کرنے کا ارادہ بھی ہو، گناہ کو بالفعل آدمی چھوڑ بھی دے، اور بندوں کے ساتھ گڑبڑ کیے تو حق تلفی معاف کرائے، اور اللہ کے سامنے روئے گڑ گڑائے، اور اب ساری زندگی فرما برداری میں گزارے۔ اللہ نے رمضان عطا فرما دیا، تقریباً ماہ مبارک تکمیل کو ہے، اب اور کیا ہمیں چاہیے؟ کب پلٹیں گے اللہ کی طرف، کب لوٹیں گے اللہ کی طرف، اور کس چیز کا خیال اور کس چیز کا انتظار ہے؟ اللہ مجھے بھی، آپ کو بھی، ہم سب کو سچی پکی توبہ کی توفیق دے۔ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا، گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا گویا اسے گناہ کیا ہی نہ ہو۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا، سارے انسان خطا کار ہیں، لیکن بہترین خطا کار وہ ہیں جو
توبہ کر لیتے. سبحان اللہ, تھوڑا رولے اللہ کے سامنے. 28 شب بھی ہے, پھر 29ویں بھی ہے, پھر اللہ بہتر جانتا ہے کہ 30ویں شب ملتی ہے کہ نہیں ملتی, وہ اللہ بہتر جانتا ہے. رولے اللہ کے سامنے. خون کا قطرہ جو اللہ کی راہ میں قتال کے دوران بہہ جائے, یا وہ خوف سے اللہ کے بندے کا آنسو کا قطرہ جو ٹپک جائے, اللہ کو یہ 2 قطرے بہت پسند ہیں. بندہ جب اللہ کے خوف سے روتا ہے نا, اور اس کے اوپر کپکپاہٹ طاری ہوتی ہے, تو اس کی گناہ ایسے جھڑتے ہیں حدیث شریف کے مطابق جیسے خزاں کے موسم میں پتے جھڑ جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ تو دینے کو تیار ہے. ہم تو مائل بکرم میں کوئی سائل ہی نہیں. ارے ہم لوگوں سے کوتاہی ہوتی ہے, مالک کی عطا میں کوئی کمی نہیں. مانگے اس سے, اللہ مجھے اور آپ کو سچی پکی توبہ کی توفیق دے. اور ہاں, بندوں کے ساتھ معاملہ بھی ٹھیک کریں, اللہ کے ساتھ بھی معاملات ٹھیک کریں. اور ایک توبہ ہے پاکستان والوں کی. جی, 27 شب میں اللہ نے پاکستان ہمیں عطا کیا تھا. پاکستان اللہ نے ہمیں قرآن کے توفیل دیا, رمضان کے توفیل دیا, اللہ نے اپنے نام پر دیا. اس کے دین کے لیے جد و جہد کرنا, اس کے دین کی سربلندی کی محنت کرنا, اللہ تعالیٰ یہ توبہ بھی ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہم سب کو سچی پکی توبہ کی توفیق عطا فرمائے. اے اللہ ہم سب کو معاف فرما دے, ہمارے صغیرہ کبیرہ تمام گناہوں کو بخش دے, اور اللہ ہمیں واقعتاً پلٹنے کی توفیق عطا فرما. یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ, جس دن اللہ تعالیٰ انہیں رسوا نہیں کرے گا نبی علیہ السلام کو اور ان کو جو ان کے ساتھ ایمان لائے. نورہم یسعی بین ایدیہم وبایمانہم, ان کا نور ان کے سامنے اور دائیں جانب دوڑتا ہوگا. سورہ حدید میں بھی ذکر تھا, الصراط یعنی پل صراط پر تاریکی ہوگی, جو ایمان اور نیک عمل کا نور لے کر آ رہا ہے, بس اسی کے لیے روشنی ہوگی. اللہ ان میں شامل فرمائے. یقولون, کہتے ہوں گے, دعا کرتے ہوں گے, ربنا, اے ہمارے رب, اتمم لنا نورنا واغفر لنا, ہمارے لیے ہمارے نور کو پورا فرما دے اور ہمیں بخش دے. انک علی کل شیء قدیر, بے شک اے اللہ تو ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے. کسی کا نور حضور نے فرمایا اس کے انگوٹھا, جو پیر کا انگوٹھا اس کے ساتھ ساتھ ہوگا, اور کسی کا نور یمن تک پہنچا ہوگا, اتنا دور تک کا معاملہ. اللہ اکبر. یعنی بہت زیادہ بھی کسی کے پاس ہوگا تو جن کے پاس تھوڑا ہوگا وہ التجا کریں گے, اللہ ہمارے نور کو مکمل فرما دے اور ہمیں بخش دے. انک علی کل شیء قدیر, بے شک اللہ تو ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے. یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم, اے نبی علیہ السلام جہاد کیجئے کافروں اور منافقوں سے اور ان پر سختی کیجئے. یہاں جہاد سے مراد ان کی سازشوں کا توڑ کرنا. منافقین سے کوئی باقاعدہ جنگ کا معاملہ پیش نہیں آیا, مراد ان کی سختیوں کا توڑ کرنا, اور اے نبی ان پر سختی کیجئے. ومأواہم جہنم, اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. وبئس المصیر, اور وہ بہت بری جگہ ہے لوٹنے کے اعتبار سے. اللہم اجرنا من النار, اے اللہ ہم سب کو آگ کے عذاب سے محفوظ فرما. اب آخری آیات میں کچھ خواتین کا ذکر ہے, ہم سب کی سبق آموزی کے لیے, خواتین کے لیے بھی, سبھی کے لیے. فرمایا ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط, بیان کی اللہ تعالیٰ نے کافروں کے لیے نوح علیہ السلام کی بیوی اور لوط علیہ السلام کی بیوی کی مثال. 2 عورتیں لیکن نافرمان, پیغمبروں کی بیوی مگر نافرمان. یہ مثال کافروں کے لیے بیان ہو رہی. کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین, وہ دونوں ہمارے 2 بندوں کے گھروں میں تھیں, ہمارے صالح بندوں میں سے. فخانتاہما, بس ان دونوں عورتوں نے اپنے شوہروں سے خیانت کا معاملہ کیا. فلم یغنیا عنہما من اللہ شیئا, تو اللہ تعالیٰ کے سامنے ان دونوں کے یہ کچھ بھی کام نہ آئے. وقیلت خلن نار مع الداخلین, اور ان دونوں عورتوں سے کہا گیا تم جہنم میں داخل ہو جاؤ داخل ہونے والوں کے ساتھ. وہ خیانت کیا تھی؟ اپنی قوم کا ساتھ دیا, نفاق کی روش پر یہ خواتین رہیں, اور پیغمبروں کا ساتھ دینے کے بجائے انہوں نے نافرمان قوم کا ساتھ دیا, تو یہ عورتیں عذاب میں مبتلا کر دی گئیں. پیغمبر کی بیویاں ہیں, اللہ اکبر, مگر نفاق پر ہے, سرکشی پر ہیں, قوم نافرمان قوم کے ساتھ ہیں, تو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچ نہیں سکیں. وضرب اللہ مثلا للذین آمنوا امرأۃ فرعون, اور اللہ تعالیٰ نے مؤمنوں کے لیے فرعون کی بیوی کی مثال بیان کی, بی بی آسیہ سلام علیہا, اللہ اکبر. اذ قالت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ, جب انہوں نے عرض کی, بہت پیاری دعا, بہت دل سے سنیے گا, اے میرے رب میرے لیے اپنے پاس جنت میں گھر بنا دے. ونجنی من فرعون وعملہ, اور مجھے فرعون اور اس کے برے عمل سے نجات عطا فرما. ونجنی من القوم الظالمین, اور مجھے ظالمین کی قوم سے بچا. اللہ اکبر. فرعون جیسا ظالم و جابر بادشاہ تو تھا, بڑی بادشاہت تھی, محلات سب کچھ تھا, لیکن اس اللہ کی بندی کو یہ محلات پسند نہیں. مالک مجھے جنت میں گھر چاہیے. یہ موسیٰ علیہ السلام کو کے معجزات کو دے کر بی بی آسیہ ایمان لے آئی تھی. فرعون بدبخت نے ان کو شہید کرایا, اور یہ شہید ہوئی ہیں, اور اللہ تعالیٰ نے پردے ہٹا کر جنت کا محل ان کو دکھا دیا. اللہ اکبر کبیرہ. اے میرے رب مجھے جنت میں گھر عطا فرما دے. کیا اللہ کی بندی کی پیاری دعا. بی بی آسیہ سلام علیہا, یہ نیک عورتوں کے لیے, مردوں کے لیے, مسلمانوں کے لیے بڑی پیاری مثال بیان ہو گئی. ومریم بنت عمران التی احصنت فرجہا, اور دوسری مثال عمران کی بیٹی مریم سلام علیہا کی, جنہوں نے اپنی عفت کی حفاظت کی. فنفخنا فیہ من روحنا, تو ہم نے ان میں روح میں سے کچھ پھونک دیا اپنی طرف سے. وصدقت بکلمات
ربہا، اور انہوں نے تصدیق کی اپنی رب کی باتوں کی، وکتبہ اور اس کی کتابوں کی، وکانت من القانتین اور وہ فرمانبرداری کرنے والیوں میں سے تھیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بی بی مریم سلام علیہا کو بہت بڑا پاکیزہ اور عزت والا مقام عطا فرمایا، اور اللہ کے کلمہ کن سے، خاص کلمے سے، بغیر والد عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت بی بی مریم کیا ہوئی ہم جانتے، ان کی عفت و پاک دامنی کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس مقام پر اعلان فرمایا ہے۔ الحمدللہ ناظرین کرام 28 پارے کے مطالعے کی تکمیل ہوئی، اور اللہ کی توفیق سے اب یہ مدنی صورتوں کا بیان